پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج حکومت نے اقتصادی سروے 2020-21 باقاعدہ طور پہ جاری کر دیا اور اس میں وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی اس میں قوم کو یہ خوشخبری دی کہ معیشت اب ترقی کی راہ پہ گامزن ہے۔ معیشت اگر اوورال ترقی کی راہ پہ گامزن ہے تو آپ کی زندگی پہ اس کا کیا فرق پڑے گا، کوئی مثبت تبدیلی آئے گی نہیں آئے گی، آپ کی آمدنی اس حوالے سے بڑھے گی نہیں بڑھے گی، جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے وہ کس حد تک کم ہوگا، کم ہوا ہے نہیں ہوا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور جب اپوزیشن کے اس حوالے سے ہم بات چیت دیکھتے ہیں تو آج بھی اپوزیشن اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے اکنامک سروے جب جاری ہوا تو اس حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج اکنامک سروے آپ نے کیا پیش کرنا ہے؟ اکانومی تو تباہ ہو چکی ہے۔ کوئی ایسا پیمانہ ہے جس پر پاکستان نے ترقی کی ہو؟ معیشت کا پیمانہ لے لیں، ملک کی ڈیولپمنٹ کا پیمانہ لے لیں، جی ڈی پی جو ہے 313 ارب سے 296 پہ آ گیا، یہ ہمارا وزیر اعظم کہتے ہیں میری کامیابی ہے۔ ملک کے اندر بجلی کی شارٹ فال ہے، وہ کہتے ہیں بجلی زیادہ لگ گئی ہے، بڑا ظلم ہو گیا ملک کے ساتھ۔ یہ وہ نااہل، وہ کرپٹ حکمران ہیں جو ان 3 سالوں میں اس ملک کو کی مشکلات دگنی کرنے کے علاوہ، اس ملک کے عوام کو تکلیف دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے۔ جی ناظرین، اور حکومت کا بالکل یہ حق ہوتا ہے کہ تنقید کریں اور جائز تنقید بھی کریں۔ کچھ سیاسی معاملات سے آگے بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یا صرف تنقید برائے تنقید ہے اپوزیشن کی طرف سے، لیکن اسی طرح کی آوازیں کچھ حکومتی بینچز کی طرف سے بھی آ رہی ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے MNA نور عالم خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بالکل ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ غریب پہ ظلم ہو رہا ہو اور نان الیکٹڈ بندے عوام کی رائے کے بغیر کوئی چیز مہنگی کر رہے ہو اور ہم اس پہ خاموش ہو جائیں۔ اگر یہاں پہ وہ بندے عوام کے ووٹ سے، جیسے یہ سارے منسٹرز، فیڈرل منسٹرز جو عوامی اپنے حلقے رکھتے ہیں، اگر وہ جیت کے آئے ہوتے اور وہ یہاں سے الیکٹڈ ہوتے تو ان کو کم از کم عوام کا پتہ ہوتا۔ 3 مرتبہ اس حکومت میں دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں۔ سر 60 روپے کی جو بلڈ پریشر کی دوائی ملتی تھی وہ 360 پہ ہو گئی ہے۔ میں نے 1 سال پہلے کہا تھا کہ مہنگائی آ رہی ہے، آج میں پھر کہتا ہوں سر کہ پھر مہنگائی یہ جو کر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو بھی وہ نان الیکٹڈ آ جاتے ہیں وہ اپنا کام کر کے عمران خان کے نام پہ وہ کر کے چونا لگا کر چلا جاتا ہے۔ یہ دوائیاں سستی کرنی ہوں گی سر، یہ غریب بندے کے لیے سوال ہے، خدا کی قسم غریب بندہ نہیں افورڈ کر سکتا۔ ناظرین، پارلیمان کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ عوام کے جو مسائل ہیں انہیں اٹھایا جائے، اور نور عالم خان صاحب نے اسی عوامی جذبات کی ترجمانی بھی کی۔ اسی حوالے سے وزیر اعظم نے پچھلے ماہ بجٹ کل آ رہے اور پچھلے ماہ وزیر اعظم نے کیا بتایا کہ کس طرح کی معیشت انہیں ملی، اور اس حکومت نے پچھلے 3 سال میں ایک عالمی وبا کے باوجود کیا کیا اور کس طرح کے اعداد و شمار وزیر اعظم کے سامنے تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمیں جو اکانومی ملی تھی وہ کیا تھی؟ اس کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 19.2 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تھا۔ آج جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے، اور سرپلس میں 10 مہینے سے سرپلس میں ہیں۔ آج ہمارے جو ریزروز ہیں 15.6 پہ پہنچ گئے ہیں، بڑھ رہے ہیں ریزروز۔ آج ہمارا روپیہ 152 پہ پہنچ گیا ہے اور اوپر آیا ہے، پچھلے چند مہینوں میں تکڑا ہوتا گیا ہے، اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 13.5% بڑھی ہیں۔ ہمارے جو روشن ڈیجیٹل ہم نے اناؤنس کیا اس میں 1 ارب ڈالر آ چکا ہے 10 مہینوں میں۔ ہمارا جو یورو بانڈ ہم نے فلوٹ کیا 2.5 ارب ڈالر اس کے اندر آیا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا وزیر اعظم پچھلے ماہ یہ چیزیں بتا رہے تھے، اور آج وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کچھ ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک اچھی خبر بھی دی ہے، خوشخبری دی ہے، جو حکومتی ریزالو ہے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جو ویژن ہے، جس حوالے سے ہر بجٹ پہ ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جناب کیا ہونے جا رہا ہے، جو سیلری کلاس ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس حوالے سے کیا خبر دی شوکت ترین صاحب نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ IMF اور ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ایک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے سسٹینیبل گروتھ ہونی چاہیے۔ ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ سسٹینیبل گروتھ ہونی چاہیے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو سٹیبلٹی کے لیے یہ چیزیں کرنی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ٹیرف انکریز کر دیں اور پرسنل انکم ٹیکسز جو ہیں بڑھا دیں۔ میں غریب آدمی پہ اس وقت جو ہے وہ ٹیرف انکریز نہیں کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ جو بندہ ایک انکم ٹیکس ابھی دے رہا ہے اس کے اوپر اور انکم ٹیکس لگا سکتا ہوں۔ سو وی آر سیئنگ نو سر، ویل گیو یو این الٹرنیٹو وے۔ یہ ہمارے
لیے ایک اس کا پرنسپلز کی ریڈ لائن ہے پرائم منسٹر کے لیے. غریب کے اوپر اور بوجھ نہیں ڈالیں گے اور سیلریڈ کلاس پہ اور بوجھ نہیں ڈالیں گے. جی ناظرین، تنخواہ دار طبقے پہ مزید بوجھ نہیں ڈالیں گے، اس حوالے سے وزیر اعظم نے ایک ریڈ لائن کھینچ دی ہے. آئی ایم ایف کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے، جس سے کہ تقریباً اس ماہ جو آئی ایم ایف کا ہمیں ٹرانچ آنی تھی $1 ارب کے قریب پاکستان کو ملنے، وہ نیگوسیشنز آج بھی جاری رہی ہیں اس حوالے سے. اور ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ بات کی آج شوکت ترین صاحب نے، اور پچھلے 70-73 سال سے جو ایک منجن بیچا جاتا تھا، جس کو اکنامک پالیسی اور اکنامک ماڈل بھی کہتے ہیں، ٹرکل ڈاؤن. اور بہت سے ہمارے بڑے بزنس مین اس سے پہلے جب وزیر اعظم سے ملتے تھے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملتے تھے، یہی کہتے تھے جناب ہمیں چھوڑیں، ہمیں کھلا کھانے دیں، جو بھی ماضی کی چیزیں ہوئی، بزنس مین تھوڑی بہت اگر کرپشن کرتا بھی ہے تو اسے اگنور کریں، ہمیں نیب کے پرویو سے نکالیں سارا کچھ. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جی اوپر ساری فیٹ کاؤز بیٹھی ہیں اور وہاں سے تھوڑا بہت جو ٹپک کے نیچے آ جائے گا وہ غریب آدمی کے پاس جائے گا. اس پورے معاشی ماڈل کو اس حکومت کی جو ویژن ہے اسے تبدیل کیا جا رہا ہے. کیا کہا شوکت ترین صاحب نے، آئیے دیکھتے ہیں. ہم انٹرونشنز کریں گے اور اس دفعہ یہ بہت بڑی جو سٹوری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم نے غریب کا خیال رکھنا ہے. یہ اسٹیبلائزیشن میں جس طریقے سے غریب پسایا اور اس 74 سالوں میں غریب پسایا، کیونکہ غریب کو ہم نے جو ایک قسم سے امید خواب دکھاتے رہے ہیں، وہ ٹرکل ڈاؤن اکنامک گروتھ کے خواب دکھاتے رہے ہیں کہ اوپر سے اکانومی گرو کرے گی، اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ مڈل کلاس میں آئے گا، اس سے نیچے آئے گا. یہ خواب ہے کیونکہ وہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ گروتھ سسٹینیبل ہو، جب گروتھ جو ہے وہ لگاتار کو 10 20 30 سال تک ہو. جو غریب آدمی ہے وہ اس کے لیے یہ سارا کچھ خواب ہی رہ جاتا ہے کہ اس کا ایک گھر ہو، اس کا کوئی کاروبار ہو. تو اس دفعہ آپ بجٹ میں دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے اوپر توجہ دی ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ ان کو جو طریقہ نہیں آتا تھا کہ اس کو کیسے کرنا، اور ہم اس دفعہ طریقہ سکھائیں گے. پریکٹیکلی میں ایک بینکر ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ بینکنگ کیسے کی جاتی ہے. یہ لوگ نچلے طبقے کو پیسے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ یہ دے نہیں سکتے. یہ نچلے طبقے کو چھوٹے لون دینا آتے ہی نہیں ہمارے کمرشل بینک کو. جی ناظرین، پوری حکومت کی جو معاشی پالیسی کی ویژن ہے اس کو سامنے رکھا ہے، اور 73 سال سے جو کچھ ہو رہا تھا، جو ایک منجن بیچا جاتا تھا، اس کو تبدیل کرنے کی طرف کم از کم ایک عزم کا اظہار کیا گیا. اسی حوالے سے بات کریں گے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مزمل اسلم خان صاحب، ماہر معاشیات ہیں، اور بہت سارے جو تجزیے آ رہے تھے کہ اتنا معیشت بیٹھ گئی، تباہ ہو گئی، اس وقت بھی یہ بہت ساری ڈسپیشنیٹلی فیکٹ فگرز کے ساتھ بتا رہے تھے کہ نہیں جناب یہ کچھ اسٹرکچرل ریفارمز ہو رہی ہیں اور معیشت کی سمت ادھر جا رہی ہے. اور اب انٹرنیشنلی جتنی رپورٹس آ رہی ہیں وہ ان کے جتنے تجزیے تھے اس کے انتہائی قریب تر ہیں. اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں عقیل کریم ڈیڈی صاحب، کراچی سے معروف کاروباری شخصیت ہیں. آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کے شکریہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.